اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد۔ حاضرین محترم، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق پر منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے نکال کر اس آفتوں، بلاؤں، آزمائشوں اور گناہوں میں گھری ہوئی دنیا میں کچھ اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی پانے کے لیے وہ عبادتیں جسے فرائض نبوت کے طور پر یا فرائض ولایت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی چاہت اور لگن کے مطابق توفیق عطا کرتا ہے کہ ان فرائض کو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور خوف اور شوق کے ساتھ ادا کرتے رہیں۔ آج مختصراً ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور آپ سے ناچیز کی درخواست ہے کہ جو بات پیش کی جا رہی ہے اسے نہ صرف توجہ کے ساتھ سنیے، سننے کے بعد اس میٹر کو ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی میں جو بھی عبادت بندگی کی توفیق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس عبادت اور بندگی میں پوری للہیت، پورا اخلاص اور پوری دلچسپی کے ساتھ بجا لانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ عبادت کا موقع دیتا ہے، نماز کی ادائی کی توفیق ملتی ہے، روزہ رکھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، ٹائم انویسٹ ہو رہا ہے، وقت لگا رہے ہیں، عبادت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن عبادت کیسی ہو، عبادت کیسی کرنی چاہیے، کون سی عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوتی ہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا چلوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ آقا نامدار دو عالم کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے اصحاب کرام بھی آپ کے اطراف تشریف فرما تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول شریف تھا کہ کسی بات کو، اہم ترین بات کو کسی کے دل و دماغ میں بٹھانا ہو، توجہ لینا ہو تو سوال فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جان نثاری اور عشق رسول ایسا تھا کہ سوال کے فوراً بعد ہی سارے صحابہ ایک زبان ہو کر کہتے کہ ہمیں معلوم نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین پیرایا ہے، بہترین انداز ہے، دلکش انداز ہے کہ کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، دلوں میں گھر کرانے کے لیے، دلوں میں بٹھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اسخط سوال فرماتے تھے۔ تو ویسا ہی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین
ازلی ایمان والے ہیں، بائی برتھ بلیورز ہیں. اب ان کے ایمان کے تعلق سے، ان کی نجات کے تعلق سے، ان کے جنت کی خواہش کے تعلق سے، بلکہ میں کہوں گا کہ ان کے پاس جنت کی اہمیت نہیں. جنت تو ایک پلینٹ ہے، ایک سیارہ ہے، ایک چھوٹی دنیا ہے. وہ تو سارے پلینٹ جنتوں کے بنانے والے کے ارجمند ہوتے تھے. صحابہ کرام، چاہے وہ رسول اللہ کے صحابہ ہو یا مہدی خلیفۃ اللہ کے صحابہ ہو، ان کا ٹارگٹ بہت بڑا ہوتا تھا، ان کا ظرف بہت بڑا تھا. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے میرے پیارے صحابیوں، کیا تم سب جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہو؟ تمہاری خواہش ہے کہ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ امیدیں کم کرو، خواہشات کو ریڈکشن کرو، چھوٹی کرو، گھٹاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے جیسا شرمانے کا حق ہے ویسا شرماؤ. بڑی پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امیدوں کو گھٹا دو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو گھٹا دو، چادر کو چھوٹی کرو. دنیا مختصر ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، ناپائیدار ہے. یہاں کی بڑی سے بڑی چیز، مضبوط سے مضبوط چیز اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر نیست و نابود فنا ہونے والی ہے. اس لیے چھوٹی کرو، گھٹا دو، اور اللہ سے جیسا شرمانے کا حق ہے ویسی شرم کرو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کیے کہ یا رسول اللہ، ہم تو اللہ تعالیٰ سے شرماتے ہیں، شرم کھاتے ہیں، اللہ سے جیسی حیا اور شرم رکھنا ہے رکھتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ حیا، شرم وہ نہیں جو تم سمجھ رہے. اب آگے کی بات بڑی غور سے سننے کی ہے اور گرہ باندھنا ہے، گھیٹی باندھنا ہے، اپنی زندگیوں میں اسی بات کو لانا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے. تب ہی ہم اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کی روش میں اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں. اللہ کے رسول صحابہ جب عرض کر دیے کہ ہم اللہ سے شرماتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جو سمجھتے ہیں وہ شرم نہیں ہے. کیا پیاری بات ہے. بلکہ شرم یہ ہے، حیا یہ ہے کہ تم اپنی خبروں کو یاد کرو، خبروں کی تکلیفوں کو یاد کرو، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھو. اور دیکھو، اللہ سے شرم کا معاملہ ہے، جیسا شرم کرنا ہے ویسا کرنے کا حق اسی وقت ہوگا کہ جب تم اپنے پیٹوں کو حرام خوری سے، حرام مال سے محفوظ رکھو، بچاؤ. اس کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی شرم اور حیا اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اپنے دماغوں کو برے خیالات سے، برے وسوسوں سے، شر و فساد کی باتوں سے محفوظ نہ رکھو. اپنے دماغ کو برے خیالات کی آماجگاہ نہ بناؤ، اچھا خیال رکھو، امن پسند بنو، اصلاح پسند بنو. جو چیز اپنے لیے سوچتے ہو، اپنے لیے تو انسان اچھا ہی سوچتا ہے، ویسے ہی دوسرے کے لیے بھی سوچو. اور اس کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو شخص آخرت کی عزت چاہتا ہے، آخرت میں عزت دار بننا چاہتا ہے، آخرت کی توقیر چاہتا ہے، وہاں پر وقار، معیار چاہتا ہے، تو وہ دنیا کی زینتوں کو ترک کر دے، دنیا کی زینتوں کی محبت کو چھوڑ دے. یہی حقیقی شرم اور حیا ہے. اور اسی لیے بندہ اللہ تعالیٰ کا تقرب
حاصل کر سکتا ہے اللہ کے حقیقی شرم اور حیا کو اختیار کرنے کی وجہ سے۔ تو اب ہمیں بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ حقیقی شرم اور حیا کیا ہے، اللہ سے شرمانا۔ تو شرمانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی خبروں کو یاد کریں، کیونکہ وہ حقیقی ٹھکانہ ہے۔ یہ تو گیسٹ ہاؤس ہے، یہاں پر آئے تھے، ٹریول کر رہے ہیں، یہاں پر رہیں، اس کے بعد سب چھوڑ چھاڑ کر آپ دیکھ لیجئے لٹرلی سب چھوڑ دیتے ہیں۔ دولت یہیں، اولاد یہیں، بیوی بچے یہیں، سب کا سب چھوڑ دیا، تن من دھن، جس تن کو پرورش دینے کے لیے کھا رہے تھے وہ بھی یہیں پر، سب یہاں پر چھوڑ دیا گیا۔ تو اب یاد کرنا ہے، اللہ سے حقیقی شرم کرنا ہے، تو یہ ہے کہ اپنی خبروں کو یاد کرے اور خبروں کی تکلیفوں کو یاد کرے۔ ایک انسان صرف ابھی دیکھ لیجئے، پاور چلے گیا، بیٹری ہے، بیٹری بیک اپ رہا تک ہے، وہ بھی پاور چلے گیا، آدمی پریشان۔ ایک روم، اس میں پنکھا چلے گیا، پریشان، اے سی چلے گیا، پریشان، اندھیرے سے پریشان۔ اب خبر کا اندازہ لگائیے کہ جہاں پر کنکر کی مانند، معمولی سے کنکر یا مچھر کے بال کے مانند بھی گیپ نہیں رہتا، پورا مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، وہاں پر کیا اندھیرا، وہاں پر کیا اجالا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسے پیش نظر رکھو، خبر کی تکلیفوں کو پیش نظر رکھو۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ، سارے انبیاء کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پرچم تلے آ جائیں گے۔ آپ ہم خبر سے کتنے بے خبر ہیں، خبر کی تکلیفوں سے کتنے بے نیاز، بے فکر، لاپرواہ ہیں۔ وہ ہستی جن کے پرچم تلے سارے انبیاء کرام آنے کو عزت کا، شرف کا معاملہ سمجھتے ہیں، وہ ہستی کا معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ جلدی جلدی مٹی لیے مسح فرمانے لگے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرے کہ یا رسول اللہ، پانی قریب ہے، پانی قریب ہے، پانی نہ ہونے کی صورت میں پاک مٹی سے مسح کیا جا سکتا ہے شرعاً۔ مسح وضو کا بدل ہوتا ہے، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے پانی کتنے میل پر مل سکتا ہے، نہ ملنے کی صورت میں مسح جائز ہوتا ہے۔ شریعت میں وہ مسئلے اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول قریب میں مٹی موجود ہے، فوراً اس سے مسح کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، پانی قریب ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کیا خبر کہ میں پانی تک جاؤں اور زندہ رہوں۔ اب اس حساب سے دیکھ لیجئے کہ ہماری آپ کی زندگی کتنی، زندگی کے پیمانے کتنی مختصر زندگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا موقع دیا ہے، اس میں سعادتیں حاصل کرے، اس میں عبادتیں کریں، گڑ گڑائے۔ عبادتیں کرنا کمال کی بات نہیں ہے، عبادتیں کرتے ہوئے رونا، گڑ گڑانا کہ اے اللہ، ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کیے ہیں یہ ہماری اپنی سکت کے مطابق ہے، تیری شایع نشان نہیں، لیکن تیری شایع نشان مغفرت، شفقت، رحمت ہے۔ تو اپنی رحمت، شفقت سے ہمیں بخش دے، معاف فرما دے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع ہوں، عبادتوں کو زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کریں، اپنے گناہوں پر روئیں، اپنی اس ناپائیدار زندگی کی گندگیوں، خباثتوں اور گناہوں پر نظر ڈالتے ہوئے اللہ سے فریاد کریں کہ رمضان المبارک یہ پاک کرنے کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں پاک کر دے، اور پاک ہونے کے بعد ہر ناپاک کی جانے والی بات، چیز، عمل، عقیدے سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو أرحم الراحمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين محمد المصطفى ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين سيد المهتدين محمد المهدي الموعود المجتبى ثم الصلاة والرضوان على آلهم الطاهرين وأصحابهم الراشدين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 183. عزیزان محترم، الحمدللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا. اس مہینے میں فضائل و برکات کی بارش ہو رہی ہے. گناہگاروں کے گناہ بخشے جا رہے ہیں. نیک لوگوں کی نیکیاں قبول کی جا کر انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. مختصر ہے کہ اس مقدس مہینے کی برکت سے ایک بندہ اگر سچے جذبے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے پر مائل ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مہربان ہو کر اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے. معزز سامعین کرام، اگر کوئی مومن بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کے جذبے کے تحت رمضان المبارک کی آمد پر خوشی محسوس کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ چلو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی میں ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے، تو اس خوشی کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم واقعی عملی طور پر خوش ہوں. صرف زبانی یا نمائشی طور پر خوشی فائدہ نہیں دیتی بلکہ نقصان دہ ہے. دین کے تقاضوں کو سمجھنا اور صدق دل کے ساتھ ان تقاضوں پر عمل کرنا ہی حقیقی خوشی ہے. حاضرین محترم، اس مقدس مہینے کا نام رمضان ہے اور قرآن پاک میں صرف ایک ہی جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اس کا ذکر آیا ہے. رمضان لفظ رمضان سے بنا ہے جسے عربی میں عرفان وجدہ سے اور عرفہ سے بنا ہے. ویسے ہی رمضان کے معنی ہے سخت پتھر اور گرم زمین کے ہیں، اور رمضان کے معنی جلانے والا. تو مطلب یہ ہے کہ
فرض روزے رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کی تعمیل میں مقررہ وقت کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ رکھنا، منکرات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، دن اور رات احکام الہی میں گزارنا، عشق الہی کی بھٹی میں تپا کر باطنی اور روحانی میل کچیل سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ دراصل یہ ساری باتیں گناہوں کو جلا ڈالتی ہیں۔ یہی معنی و مطلب ہے رمضان کے۔ حاضرین محترم، ماہ رمضان المبارک کی فضیلت ہر زمانے میں رہی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماہ رمضان المبارک کے فضائل پوچھے تو آقا نامدار حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کو توریت میں حق یعنی گناہوں کو دور کرنے والا کہتے ہیں، اور انجیل میں طور یعنی گناہوں سے پاک کرنے والا، اور زبور میں خلقیہ یعنی برکت دینے والا اور خلق الہی حاصل کرنے والا کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کتاب میں رمضان کے ایک ہی معنی و مطلب بیان ہوئے ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لفظ رمضان مت کہو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بلکہ نسبت کے ساتھ کہو، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نسبت کے ساتھ کہتا ہے کہ شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ۔ سامعین محترم، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے آخری دن اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک بہت ہی مشہور خطبہ دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ایک بہت بڑا مہینہ تم پر سایہ کیا ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض قرار دیا ہے اور رات کے قیام کو مستحب کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قرب و نیاز چاہتا ہے تو اس کو اس کی نیکی کا اس قدر زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے کہ گویا اس نے ایک فرض ادا کیا، اور جس نے ماہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کیا تو اس کو اس فرض ادا کرنے پر اس قدر اجر و ثواب دیا جاتا ہے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے ہیں۔ آگے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مواسات کا مہینہ ہے،
آپس میں مدد، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن دوزخ کی آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور روزے دار کو بھی اسی قدر ثواب اور اجر ملتا ہے۔ ثواب میں کسی بھی کمی پیشی نہیں ہوتی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیہ، ہم میں سے ہر شخص اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ اپنے کسی روزے دار بھائی کا روزہ افطار کرائے۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص کو بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے جو کسی روزے دار کا روزہ دودھ یا پانی کے ایک ہی گھونٹ یا ایک ہی کھجور سے افطار کراتا ہے، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو میرے حوض کوثر سے اسے پانی پلائے گا تاکہ وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ حاضرین محترم، پھر آقا نامدار دو جہاں کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اولہ رحمت، یعنی جس کا پہلا دفعہ پہلے کے 10 دن رحمت ہی رحمت ہے، اور وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کے درمیانی 10 دن بخشش اور مغفرت کے ہیں، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، اور آخر کے 10 دن دوزخ کی آگ سے آزادی اور چھٹکارے کے ہیں۔ اور تم اس مہینے میں 4 کام بہت زیادہ کرو۔ 2 کام سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 کام سے تمہیں چھٹکارا حاصل نہیں ہے۔ وہ 2 کام جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، یعنی اپنے عقیدہ، روح، جسم، مال و دولت سے اپنا توحید پرست ہونے کا عملی ثبوت دینا، اور دوسرا کام جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ مغفرت اور بخشش طلب کرنا، یعنی سچی مغفرت طلب کرتے رہنا۔ اور وہ 2 کام جن سے تمہارے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں، وہ اس میں پہلا اپنے رب سے جنت کا سوال کرنا، اور دوسرا جہنم کی آگ سے پناہ مانگنا ہے۔ حاضرین محترم، یہ تھا حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بلیغ ترین اور مشہور خطبہ، جس میں بڑی حد تک رمضان المبارک کے بیشتر فضائل اور مسائل کا تقریباً احاطہ کیا گیا ہے، اور ماہ رمضان کی ہر عبادت کا تذکرہ بھی کر دیا گیا ہے۔ حاضرین محترم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں ہر سال آتا ہے، اور یہ پیغام دیتا ہے کہ اس مختصر سے عرصے میں، اس مختصر سے پیریڈ میں ہم اپنی بخشش، اپنی مغفرت کرا دیں۔ اور حضور اکرم نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی فضائل کو، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان، یعنی اگر بندے یہ جان لے کہ رمضان المبارک میں کیا کچھ ہے، لَتَمَنَّتِ الْأُمَّةِ أَن تَكُونَ السَّنَةَ كُلَّهَا رَمَضَان، تو میری امت ضرور یہ تمنا کرے گی، یہ آرزو کرے گی کہ سال کا سال پورے کا پورا رمضان المبارک کی طرح گزرے۔ تو حاضرین محترم، بہرحال ایسی برکتوں اور بڑی بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہمیں ابھارتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کو پورے خلوص اور جوش و جذبے کے ساتھ حاصل کرنے کی ہمیں جستجو کرنی چاہیے، وقت اور عمر کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو کما حقو حاصل کرنا چاہیے۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس ماہ مقدس کے تمام فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی جستجو اور نیک توفیق عطا فرمائیں، اور ہر وہ برے کام سے اور غفلت میں مبتلا کر دینے والے امور سے بچنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔